اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ کل ہماری سورۃ دخان چل رہی تھی، اس کا آخری رکوع رہ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آخری رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے ہم نے آج پڑھنا ہے، سورۃ دخان 25واں پارہ اور آیت ہے 43۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یقیناً زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جہنمیوں کے جہنم میں کھانے کون سے ہوں گے۔ جنت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ جو چاہیں گے انہیں وہ ملے گا، لیکن جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا اس کا تعارف اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، طعام العظیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ گنہگار لوگوں کا کھانا ہے۔ کالمہل جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یغلی فی البطون جو پیٹ کو کھلا دے گا۔ کھولتے ہوئے پانی جب پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کے اندر کیا ہوگی؟ کھولن ہوگی، پیٹ کو کھلا دے گا یہ گرم پانی۔ کسی نے دیکھا ہے زقوم کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ یعنی عجیب سا ہوتا ہے، اس کے نہ پھول ہوتے ہیں نہ اس کے پتے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور کانٹے نوک دار ہوتے ہیں جو چبھتے ہیں۔ ہاں، اس طرح کا ہوتا ہے زقوم کا پودا۔ تو ٹیسٹ میں بہت کڑوا ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ یہ ایلو ویرا تو کیا کڑوا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا لیس دار اس میں سے کچھ مادہ نکلتا ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ گنہگار لوگوں کا ہاں اس طرح کا، ہاں اس طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ دنیا کی تو شباہت ہی ہے اصل میں۔ وہ تو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، وہ میدے کے لیے بہت اچھا ہے ویسے۔ وہ ہوگا نہیں، وہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں کرتما ہے۔ یہ ایک ایسا ہے، یہ ایک ایسا ہے جو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے گھر یہ کونے میں رکھا ہوا ہے، کہتا تو ہے یعنی یہ زقوم کا ہے، لیکن بہرحال اسی شیپ میں ہوگا۔ میں تو جب بھی اس کے پاس سے گزرتی تو کپڑوں کو چبھ ہی جاتے ہیں اس کے کانٹے نا۔ ہاں چبھتے ہیں۔ اور ایک کچھ گول مٹول ہیں، کچھ لمبے لمبے ہیں، اور کچھ ان کا پتا سا بنا ہوتا ہے شیپ سے، ان سب کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، یہ سب پتھر چٹکی قسم۔ اور یہ خوبصورت نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو ہے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے جو مادہ نکلتا ہے وہ لیکوڈ کڑوا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ گنہگار لوگوں کے لیے کھانا ہوگا۔ ہمیں تو اللہ نے بڑے لاڈوں میں رکھا ہوا ہے نا۔ اب یہ گرم ہے نہیں ہے، اب یہ باسی ہے، اب اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، اب یہ جو ہے نا اچھا نہیں لگ رہا، اب یہ کل کا ہے، اب یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا، ہم نے نہیں کھانا۔ تو جہنم میں اللہ کہہ رہا ہے زقوم کا درخت ہوگا، طعام الاثیم، دنیا میں بڑے مزے اڑائے، عیش کی، ٹھیک ہے، پروانی کی، حلال و حرام کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب عیش کر آئے ہو، اب کیا ہے؟ اب یہاں پر سختی ہی سختی ہے، قربانیاں دے کر نہیں آئے دنیا میں۔ گنہگار لوگوں کا کھانا ہے، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یعنی وہ جو لک ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، سڑکوں پر، اس کے اوپر انسان پاؤں نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ، اور رکھ دیں تو چپک جائے گا، وہ الگ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ انہوں نے نا وہ ربڑ کا جوتا پہنا ہوتا ہے، لمبا اور نیچے سے بہت موٹے سول والا، یہ جو ہم عام روٹین میں جوتے پہنتے ہیں یہ نہیں پہن سکتے۔ کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون جو کھولا دے گا پیٹوں کے اندر، یعنی جائے گا پگھلا ہوا تانبا مزید پیٹ کے اندر جا کر مزید اور شدت پیدا کر دے گا۔ اب دیکھیں اگر ہمارا نا پیٹ ڈسٹرب ہو، ہم کہیں چین سے بیٹھ نہیں سکتے، سکون سے ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہم کچھ کھا نہیں سکتے، ہمارا سکون ختم ہوا ہوتا ہے، ہم بہت بے چین ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، نہ ہم لیٹ سکتے ہیں نہ ہم بیٹھ سکتے ہیں، بہت ہم بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو پیٹ کے اندر جا کر کھولا دے گا، یعنی ایسا یہ مادہ ہوگا لیکوڈ جو بار بار گرم ہونے کی وجہ سے گاڑھا بھی ہو جائے گا اور لیس دار بھی ہو جائے گا۔ ہاں دیکھیں اس کو بھی ساتھ لے جائیں، ابراہیم سے کہیں آگے، چلیں پوچھ لیں ان سے،
بار بار گرم کرنے کی وجہ سے گاڑھا بھی ہو جائے گا اور لیس دار بھی ہوگا. کاغلی الحمیم، جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر کہا جائے گا پکڑو اور اس کو دھکیل کر لے جاؤ جہنم کے عین درمیان میں. یعنی انسان جب دیکھے گا نا کہ یہ کھانے کی جگہ ہے، یہ میری رہائش ہے، انسان کا ذہن قبول نہیں کرے گا، انسان وہیں رک جائے گا. جیسے دیکھتے ہیں نا مجرم کو جب وہ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، وہ پاؤں زمین کے اوپر گاڑ لیتے ہیں کہ ہم نے آگے نہیں جانا، مت گھسیٹیں. اسی کو نہیں ہے. اچھا، وہ تو مجرم چاہتے ہیں ہمیں آگے نہ لے کے، حالانکہ لے کر جانا ہوتا ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری مجرم کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں کہ شاید ہم رک جائیں، کبھی پاؤں کے پنجے زمین پر گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نہ لے کر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اور انہیں دھکیل کر لے جاؤ اور انہیں ڈال دو جہنم کے بیچ میں. جانا نہیں چاہیں گے لوگ، بڑے عیشوں میں رہے ہوں گے، بڑے آرام میں رہے ہوں گے دنیا میں، بڑے نخروں میں رہے ہوں گے، بڑے عیش و عشرت میں. وہ کہے کہ یہ اب ہمیں جگہ ملنے لگی ہے، ہم یہاں پر رہیں، ہماری تو یہ اوقات نہیں، ہماری اتنی پہنچ، ہم اتنے سردار، ہمارے اتنے نوکر چاکر، وہ سب کہاں ہیں؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو گھسیٹو، فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور پھر عین جہنم کے درمیان میں ڈال دیں گے. اور پھر کہا جائے گا ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، انڈیل دو اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی عذاب کا. میں کہتی ہوں ہمارا سر سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے نا. ذرا سا کیل سر پہ آ جائے، کینسر ہو گیا، ٹھیک ہے، پانی پڑ گیا، پس پڑ گئی، انفیکشن ہو گیا، کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے. کھولتا ہوا پانی مستقل ڈالا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا جن کو یہ دیا جائے. ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہمیں جنت کی نعمتوں والی زندگی نصیب فرمانا مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں. یا اللہ ایسے عذاب سے، ایسے خوراک سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی بچا. اور پھر کہا جائے گا ذق، اب چکھو، انک انت العزیز الکریم، تم دنیا میں بڑے طاقتور بنتے تھے نا، تم دنیا میں بڑے عزت والے بنتے تھے، اب دیکھو آج تمہارا انجام یہ ہے. لہذا دنیا کی عزت، دنیا کی طاقت وقتی ہے، تھوڑی عرصے کے لیے. اگر ہم کہیں نا ہم بڑے طاقتور، ہم بڑے مضبوط، ہم بڑے نوجوان، ہم بڑے پہنچ والے، ہم بڑے معزز، تو آنکھ بند ہونے تک، جب آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا پھر اللہ کے ہاں عدل و انصاف اعمال کے بنا پر ہوگا. جو میں نے اور آپ نے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے ان اعمال کے کرنے کی. تو کہا جائے گا چکھو، دنیا میں تم بڑے سردار بنتے تھے، تمہارا بڑا جتھا تھا، تم بڑا فخر کیا کرتے تھے، تم بڑے معزز بنتے تھے، آج تمہارا انجام یہ ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک آج یہ وہی انجام کو تم پہنچ چکے ہو جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. یہاں تک بات ختم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہمیں تسلی دینے کے لیے، ہمیں امید دلانے کے لیے متقین کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ مایوس نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، جب ایسی آیات آتی تھی نا تو میری اس کلاس میں نا خاتون تھی، وہ کہتی تھی میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. یقین مانے وہ کہتی، وہ لمبی لمبی لیٹ جاتی تھی. ایسا وہ کہتی تھی اب بس کریں. میں کہتی تھی میں خود سے تھوڑی پڑھ رہی ہوں، جو وہ کہتی تھی آپ بس کریں میرے دل کو بہت کچھ ہو رہا ہے، اور واقعی وہ لمبی لیٹ جاتی تھی. تو اللہ نے ہمارے مزاج کا خیال رکھا. بہت اس کو بہت ڈر اور خوف آتا تھا، تو وہ لمبی لیٹی ہوتی تھی، پھر اس کو پانی دیتے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھتی تھی. میں کہتی اب اگلی آیت پڑھو، دیکھو اللہ ہمیں تسلی بھی دے رہا ہے، ہمیں خوشخبریاں بھی دے رہا ہے. ان المتقین فی مقام امین، اللہ کہہ رہا ہے اس کے برعکس متقی لوگ بڑے امن والی جگہ میں ہوں گے. فی امن والی جگہ، اللہ نے جس کو امن والی، کوئی ڈر خوف نہیں، کسی قسم کی دہشت نہیں ہوگی وہاں پر. فی جنات وعیون، وہ باغات میں ہوں گے اور وہ چشموں میں ہوں گے. باغات، چشمے ہماری صحت پر، ہمارے مزاج پر، ہمارے دماغ پر اچھا اثر ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ انسان کو اچھا لگتا ہے. دنیا میں میں کہتی ہوں جب ہماری گاڑی چلتی ہے نا، میں دیکھتی رہتی ہوں اللہ سبزہ ختم ہی نہیں ہو رہا، ادھر سبزہ ادھر سبزہ، اتنے بڑے بڑے درخت، ہم پتے نہیں گن سکتے، ہم ٹہنیاں نہیں گن سکتے. اتنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انرجی رکھی ہے. ادھر درخت ہیں، ادھر درخت ہیں، اور پھر گھنے درخت آ جاتے ہیں، پھر گھنے باغات آ جاتے ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتے.
فی جنات و عیون، وہاں پر باغات بھی ہوں گے اور چشمے بھی ہوں گے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عرب کی جو زمین تھی، بنجر زمین، خشک زمین، پتھریلی زمین، ان کے لیے تو یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ ایسی جگہ پر بھی ہم جائیں گے جہاں سبزہ ہوگا، جہاں چشمے ہوں گے، جنہوں نے کبھی پانی نہیں دیکھا تھا۔ عرب میں بہت قلت ہے نا پانی کی، پانی ہے ہی نہیں، چشمے ہیں ہی نہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہوا کہ ذرا کچھ ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے تو چھلانگ لگاتے ہیں، لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے نہ شکر ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، بہت نعمتیں دی ہیں، اور باقی فل گانے لگا کر جاتے ہیں، یقین مانیں۔ ہر چیز اللہ، ہر نعمت دی ہے۔ ہر نعمت، یعنی سوچ، وہ لوگ تو ترستے ہیں، ان لوگوں نے کبھی چشمے نہیں دیکھے، اتنی پانی کی قلت، خشک زمین، پتھریلی زمین، اور بہت سخت گرمی، سبزہ دیکھا ہی نہیں۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا وہاں پر کسی درخت کو مت کاٹو، پہلے ہی کم ہے، کہیں کوئی نکل آتا ہے تو میرے نبی نے منع فرمایا۔ تو لہذا فی جنات و عیون، باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنیں گے۔ ہمیں لباس پہننا بہت اچھا لگتا ہے، ہم خواتین کی تو خاص کر کمزوری ہے نا۔ مردوں کے تو اور بہت قیمتی اور مہنگے لباس ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بھی اٹریکشن دے رہے ہیں، دیکھو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اچھا گھر ہوگا، اچھے برتن ہوں گے، ملازم ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ تمہیں وہاں پر باریک اور موٹا ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ، اور اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ پہن اوڑھ کے تم ایسے بیٹھ جاؤ گے، ڈپریشن کا شکار ہوگے، نہیں، تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوگے، آمنے سامنے دوستی ہوگی، بات چیت کر رہے ہوگے، پیار محبت ہوگا۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم دیں گے ان کے زوج کو بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ٹھیک ہے، مردوں کو بھی ملیں گی، اور جو جنت میں نیک عورتیں ہوں گی اللہ انہیں حوروں کا سردار بنا دے گا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ طلب کریں گے وہاں پر ہر طرح کے پھل اطمینان کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوگا کہ بہت مہنگے پھل ہیں، تھوڑے کھاؤ ختم ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ جنت میں کسی قسم کا خوف کا اندیشہ نہیں ہوگا، پیٹ نہ خراب ہو جائے بہت زیادہ اگر کھا لیے، گلا نہ خراب ہو جائے، کھٹے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امن کے ساتھ جو طلب کریں گے انہیں ہر قسم کے میوے، پھل، فاکہہ میووں کے لیے بھی آتا ہے اور پھل کے لیے بھی، ہر طرح کی ہر چیزیں ملیں گی۔ یہ ان کو ملیں گی دنیا میں جنہوں نے وہ کیا ہوگا جو اللہ نے کہا ہوگا۔ منمانی یہاں جنہوں نے کر لی ان کی آخرت میں منمانی نہیں چلے گی۔ یہاں ہم منمانی کر ہی نہیں سکتے، یہاں ہم اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے، یہاں ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ رب العزت کی بات ماننی ہے۔ منمانی پرسکون لائف ان کی ہوگی جنت میں جو یہاں اپنے اوپر کوئی مشقت ڈالیں گے، کچھ تکلیف ڈالیں گے، کچھ برداشت کریں گے، کچھ قربانیاں دیں گے، کچھ محنت کریں گے، کچھ فکر کریں گے رب کو راضی کرنے کی۔ کہتے ہیں پیسہ بہت ہے، ڈرائیور موجود ہے، گاڑی موجود ہے، ہر وقت جہاں دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں، گھوم پھر کر آ جاتے ہیں، بس ٹائم ایسے ہی گزر رہا ہے، موج مستیوں میں ٹائم گزر رہا ہے۔ جنہوں نے موج مستیوں میں زندگی گزاری، کوئی ذمہ داری نہیں لی، فکر نہیں کی کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، رب کو جواب دینا ہے، پھر ان کی زندگی ایسی نہیں ہوگی، پھر ان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو قیامت والے دن ان کے لیے ہوگا جو اللہ کی بات مانیں گے، تو پھر مرنے کے بعد جب اٹھیں گے پھر وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ آج ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نہیں چکھیں گے اس میں موت کے سوا، یعنی اس میں پہلی موت ہی بس ہوگی، پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور ووقاہم عذاب الجحیم، بچا لیں گے انہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے۔ جو موت کی سختی آنی تھی وہ دنیا میں آئے گی، دوبارہ انہیں نہیں آئے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ آج تو فکر ہے نا بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں، بال سفید ہو رہے ہیں، دانت جھڑ رہے ہیں، کمر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے نا، یادداشت کمزور ہو رہی ہے۔ جنت میں یہ معاملہ نہیں، ہمیشہ کے ہمیشہ سب کے سب جوان رہیں گے۔ ایک بوڑھی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی۔ نبی اکرم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگ گئی،
کہنے اللہ کے رسول میں کیا جنت میں نہیں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ جنت میں سب کے سب جوان ہو جائیں گے، تم جوان ہو جاؤ گی جنت میں جب جاؤ گی؟ تو وہ خوش ہو گئی، وہ سمجھی کہ شاید میں نہیں جاؤں گی۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، اصل کامیابی، بڑی کامیابی یہی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں تو وقتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیابیاں جو ہیں نا بڑی ہیں، جس نے رب کو راضی کر لیا وہ اصل میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابیاں یہ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصل کامیابی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ میں دوبارہ میں دعوت دی جا رہی، ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ لعلہم یتذکرون، آپ اس کو پڑھیے، یہ اس لیے ہم نے آسان کیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی اور ہم اس سے سبق بھی حاصل کریں، ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، لہذا آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مرنا تو برحق ہے، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے جانا ہے۔ آج ہماری یہ سورۃ دخان ختم ہوئی، اب ہم شروع کریں گے سورۃ الجاثیہ، 25ویں پارے کی آخری سورۃ الجاثیہ۔ اچھا، پچھلی صورتوں کی طرح ویسے حوامیم کا سلسلہ چل رہا ہے، یہاں پر بھی وہی حامیم آ رہی ہے سورت جو شروع ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سورت جو ہے، نہیں، اس سے اگلی ایک سورت بھی آئے گی جو حامیم سے شروع ہوگی۔ 7 حوامیم کی صورتیں ہم نے اکٹھی پڑھی ہیں، ترتیب سے پڑھی ہیں۔ یہ بھی سورت شروع ہو رہی ہے حامیم سے۔ پچھلے قوموں کا تذکرہ ہے اس میں۔ جاسیہ کہتے ہیں منہ کے بل گری ہوئی چیز کو، اس کو کہتے ہیں جاسیہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری کائنات کو دیکھو کیسے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں اس میں نشانیاں بھری پڑی ہیں ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور یقیناً تمہاری پیدائش میں اور جو اس نے پھیلا دیا زمین میں جاندار، اور ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو بھی اللہ نے اتارا آسمان سے کوئی بھی رزق، کسی قسم کا بھی رزق۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ زندہ کر دیتا ہے اس زمین کو اس کے موت کے بعد، یعنی بنجر بیابان زمین جو پڑی ہوتی ہے اس پر اللہ بارش برسا کر اس پر ہریالی اور سرسبز اس زمین کو اللہ کر دیتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کے چلنے میں بھی عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ کوئی ہوا چلا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چلا سکتا۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، سچی سچی حق والی آیات۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اب اللہ اور اس کی آیات پر اس کے بعد کون سی بات چاہیے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن مجید پڑھ کر بھی اللہ پر یقین اگر نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کس چیز کا انتظار ہے کہ وہ انہیں نظر آئے تو اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے، بربادی ہے ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہگار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اڑ جاتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، جیسا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے آیات کا اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا کہ میری کائنات کی نشانیاں دیکھیے، ایمان لانے والے، یقین رکھنے والوں کے لیے یہ نشانی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ ان نشانیوں کو دیکھیں تو پھر وہ یقین کریں گے کہ اللہ رب العزت غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ اس کتاب کو نازل کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تباہی اور بربادی ہے جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتا۔
گناہگار ہے وہ انسان، جھوٹا ہے، کہہ رہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہتے ہیں کہ یہ شاعری خود سے کی ہے۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی آیات سنتے بھی ہیں اور پھر بھی کیا کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ بس یہ پرانے قصے کہانی ہیں۔ اچھا بعض خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ اچھا ہم نے یہ ٹرانسلیشن پڑھ لی، وہی تو ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی ایک دفعہ، بس پڑھ لیا ایک دفعہ، دورہ قرآن میں گئے تھے، اب تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب ہماری آیات میں سے کوئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں وہی تو پہلے قصے کہانی ہیں، ہاں پڑھا ہوا ہے، اب کوئی اس میں کوئی نئی بات آ گئی، کوئی نیا پیغام آ گیا، اب دوبارہ سے پڑھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن، من ورائہم جہنم، اور اس کے علاوہ ان کے پیچھے جہنم بھی ہے، یعنی ان کو پھر جہنم کا عذاب بھی ملنے والا ہے۔ دنیا میں بھی بے چین رہیں گے، بے سکونی ان کو رہے گی، اور آخرت میں پھر کیا ہے، جہنم۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یعنی دبئی میں میٹنگ ہے، امریکہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ نا چیئرز کر لیں، موڑ لیں ادھر۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ کے کلام کو چھوڑ کر جس چیز کو بڑا جانتے ہیں، جس کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اللہ کہہ رہے وہ دنیا کا فائدہ ہے، وہ دنیا میں کام آنے والا ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑا عذاب ہوگا اللہ کے پاس۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے لہم عذاب من رجز علیم، اللہ کہہ رہے ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب۔ اللہ الذی سخر لکم، یہ اللہ وہ ہے، یہ کیا موم کس لیے جلا رہے ہیں، خوشبو کے لیے، اچھا تو یہ جلتا رہے گا، اچھا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری، اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو، سمندروں کو، تاکہ تم اس میں کشتیاں چلاؤ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اور تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ آیات ہم کئی جگہوں پر پڑھ چکے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اپنا احسان یاد دلایا۔ اب تو اور سواریاں آ گئیں، اس وقت تو یہ سواریاں نہیں تھیں، ہوائی سواریاں یہ اب آ گئیں، تو اس وقت تو کشتی تھی جس پر سمندروں میں لوگ بیٹھ کر، کشتیوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر جاتے تھے اور سامان ادھر ادھر منتقل کیا جاتا تھا۔ تو لہذا اللہ کہہ رہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور وہی ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ مکی صورت ہے نا، یعنی جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو نہیں مانتے، آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو درگزر کر دیا کریں، آپ ان سے بحث مت کیا کریں، آپ ان سے مت الجھیں۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، اللہ بدلہ دے گا ایسی قوم کو جو وہ کمائیں گے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو کوئی اچھے عمل کرے گا کس کے لیے، اپنے لیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا فائدہ مجھے بھی نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہ سارے لوگ نیک بن جائیں تو اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت کو کوئی فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب لوگ گناہگار ہو جائیں میری شان میں کمی نہیں آتی،
میری قدرت میں، میری حکمت میں، میرے علم میں کمی نہیں آتی، اور سب لوگ نیک ہو جائیں یا سب لوگ بد ہو جائیں، اللہ کی ذات شان میں کمی نہیں آتی، اللہ کے علم میں، اللہ کے خزانوں میں، اللہ کی حکمت میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی کہ بھئی اب سب لوگ نیک ہو گئے تو اب اللہ کی قدرت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ پسند یہ کرتے ہیں ہم سب شکر گزار بندے بن جائیں، ہم سب اس کے فرما بردار بن جائیں۔ بلکہ ایک مقام پر قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کیا فرق پڑے گا کہ اگر مجھے خوشی نہیں ہوتی کہ اگر تم سب لوگ جہنم میں چلے جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم سب لوگ ناشکرے ہو جاؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ تم سب لوگ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں، اور مانگو میں اور دوں، اور مانگو میں اور دوں، میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، اللہ کہہ رہے جو کوئی برا کرے گا اس کا وبال اسی پر، تم سب اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب اور حکمت اور نبوت۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے کئی جگہوں پر پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، کتابیں بھی دی، حکومت بھی دی، اور نبوت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور پھر اس کے علاوہ ان میں انبیاء بھی آئے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں عطا کیے بہت زیادہ پاکیزہ رزق، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، ناشکری کی، انبیاؤں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب لے کر اب کس کو دے دیا ہے؟ امت محمدیہ کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا یہ منصب۔ اللہ کے دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ نے اب ہمیں تمام امتوں پر فضیلت دے دی، اللہ نے ہمیں پیغام ایسا دیا جو تمام امتوں سے افضل، اللہ نے ہمیں نبی ایسا دے دیا جو تمام انبیاء سے افضل۔ ہاں دیکھیے نا، اب ہم دوبارہ کیا کیا؟ ہم نے جو کام انہوں نے کیا تھا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا، فرما برداری کرنی چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بہت پہلے مثال دی تھی کہ جیسے کہ آفس میں کہا جائے، کسی بھی ادارے میں کہا جائے کہ بھئی اب آپ لوگوں نے چھٹی نہیں کرنی، اگر اب آپ لوگوں نے چھٹی کی تو اب آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، پھر اور لوگوں کو رکھ دیا جائے گا جو کام اچھے طریقے سے کریں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، انبیاء آ رہے ہیں، نبوت ملی، حکومت ملی، بادشاہت ملی، عزت ملی، مقام ملا انہیں۔ اللہ نے کہا رزق دیا میں نے انہیں، لیکن نافرمانی سے باز نہیں آئے، انبیاؤں کو قتل کرنا، ٹھیک ہے نا، شریعت کو تبدیل کر دینا، کتابوں کی بے حرمتی کرنا، انبیاؤں کا مذاق اڑانا، دین کی بے قدری کرنا، ان میں جب یہ بات تھی اللہ نے ان سے یہ منصب لے کر اب ہمیں دے دیا، ہم نے اس منصب کو سنبھالنا ہے۔ امتاً وسطاً، اللہ نے ہمیں امت وسط بنا دیا، لتکونوا شہداء علی الناس، قیامت والے دن تک ہم سب کے اوپر گواہ بن جائیں، رہتی دنیا تک اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ منصب ہم سب نے لے کر چلنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے ہم سب کی ڈیوٹی لگا کر گئے، جو موجود ہے وہ غیب تک یہ بات یہ ضرور پہنچائے، اور وہ آگے پہنچائیں، اور وہ آگے پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا چہرہ تر و تازہ رہے جو میرا فرمان سنے اور اس کو یاد رکھے، اس پر عمل کرے اور اس کو آگے پہنچائے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں عطا کی دین کے معاملے میں واضح ہدایات۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، حالانکہ واضح احکام، واضح حکم، واضح علم ان کے پاس آ گیا تھا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد سرکشی کی وجہ سے۔ اب ہمارے بھی فرقوں میں ضد اور سرکشی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی مسجد میں ہم نے نہیں جانا، اچھا آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بھئی ہمارا قرآن ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا رب ایک۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو تو مضبوطی سے تھامو، نہیں ہم ان چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کا فرقہ کون سے؟ آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ بتائیں تو صحیح۔ قرآن مجید پڑھیں، سب نے یہی پڑھنا ہے، فرقوں میں کیا پڑھا ہوا ہے؟ ہم اس فرقے، اچھا آپ اس فرقے سے ہیں، نہیں ہم نہیں آ رہے، اچھا وہ اس فرقے کی مسجد ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، وہ ہمارے فرقے کے امام ہیں نا، ہم ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا، آپس میں اختلاف کیا، اور ان میں بھی فرقہ بازی
گروہ بندی، ضد بحث، ان میں بھی سرکشی آ گئی۔ یہ نہیں کہ جس کو حق ملا ہے وہ اس کو اخلاص نیت کے ساتھ حق کو قبول کرے۔ اللہ کی بات ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، بس عمل کرنا شروع کر دیں۔ نہیں جی اس نے کہہ دیا نا اب ہم نہیں مانیں گے، کہنے والا کوئی بھی ہو، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے رب کا حکم ہے تو مان لینا چاہیے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن جن جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کون ضد پر اڑا ہوا ہے، کس کے اندر تعصب ہے، کس کے اندر حسد ہے، کس کے اندر ضد ہے کہ ہم نے نہیں چینج ہونا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قائم کر دیا ایک شریعت، ٹھیک ہے، واضح شریعت، یعنی دین کے معاملے میں ایک واضح ہم نے بات بتا دی، فاتبعها، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب فرقہ بازی تو ختم ہی ہو گئی، یہ کس امام نے بات کی، نہیں ہمارے امام نے یہ بات کی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دین کی واضح حکم دے دیا گیا، شریعت کی بات بتا دی گئی، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ ہیں یعنی کیا ان چکروں میں ہم پڑے ہوئے، سر میں جوئیں پڑ گئیں، اب شادی کرنی ہے تو جوؤں کے بھی نکاح ہو جائے گا، سر سے جوئیں نکالیں لے بھئی، یہ کوئی بات ہے؟ یہ معنی میں تو حیران ہو گئی، کیسی ہم باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جب مجھے یہ بات کی میں نے کہا پھر نکاح تو ہو جائے گا، پھر ان کو وہ کیا نام ہے طلاق کون دلوائے گا اگر ان کی بنے نہ بنے جوؤں کی؟ یعنی عقل سے تو سوچیں کن باتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ تو فائدہ نا جو ہے نکلوا مجھے یہ لگتا ہے جس عالم نے بھی یہ بات کی ہوگی اس نے اس لیے کی ہوگی کہ جس کی شادی ہونے لگی ہے وہ صاف ستھرا رہنا شروع کر دے، ہے نا۔ ہمارے ہاں تو اتنے پارلروں میں جانے والی ہیں، پورے جسم کی ویکس کروانے والی، اس بات میں کہاں پڑے گی کہ سر میں جو جوئیں ہیں، بڑی بوڑھیاں فکر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اب سر میں جوئیں نہیں پڑنی چاہیے، اگر پڑ گئی ہیں تو جوئیں نکالو، کوئی نماز کا نہیں کہے گا، کوئی حیا کی بات نہیں سکھائیں گے، کوئی اخلاق کی بات نہیں سکھائیں گے، عجیب عجیب فضول باتوں میں الجھے رہیں گے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو اس سے نکالتے ہیں کہ نا وہ سارا زندگی میں جاتی نہیں ہے، شادی ہو جائے، ہاں یہی تو بات ہے کہ ان جوؤں کی نکاح ہو جائے گا، یہ جوئیں بھی ساتھ چلی گئیں تو یہ جوئیں ہمیشہ رہیں گی۔ اچھا جی اب پتیلیاں چاٹ رہے ہیں تو اب کیا ہے، اس کی اس دن شادی ہوگی، بارش ہوگی، یہ کیسی ہم نے باتیں بنا لی، فضول۔ اور پھر یہ باتیں نا آگے آگے ہم پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کم نہیں ہو گئی؟ میں تو یہ پہلی دفعہ سنی آپ سے، یہ پتیلی والی نہیں پتیلی والی تو پرانی بات ہے، جو والی سنی ہوئی تھی، مجھے پرانی بھی آپ بھول گئی بھی دی۔ اچھا میں نے نہیں سنی، میں نے پہلی دفعہ سنی۔ اچھا کہا یہ جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ تو نہ سمجھ ہیں، یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، انہیں دین کا پتہ ہی نہیں۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اتر گئے نا، بچیوں کو انہوں نے ایوارڈ نہیں دیا، ہم بے وقوف مسلمانوں نے بڑا افسوس، ان کا انڈیا میں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ میں پاکستان میں آیا ہوں، میں مسلمانوں کے ملک میں آیا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس بات پر انہوں نے بڑی بات بنا دی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان یتیم بچیوں کو جو ہے نا وہ ایوارڈ دے دینا چاہیے تھا، ہے نا، ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان یتیم بچیوں کو دے دیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ بھی نہیں کہا، آرام سے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مخلوط ماحول ہو رہا ہے، بچیاں آ رہی ہیں، اور آرام سے اسٹیج سے نیچے اترا ہے۔ یہ انہوں نے بہت بیسٹ کام کیا، بہت اچھا کیا، انہوں نے نیچے اترا ہے۔ کس کو سمجھاتے ہیں جن کو بیسک پتہ ہی نہیں۔ اب جب انہوں نے ان پر ایشو اٹھایا، باتیں کی، تو پھر انہوں نے جواب دیا اس بات کا، انہوں نے کہا جو بچی بڑی ہو گئی ہے، بالغ ہے، میں اس کو بیٹی کہہ سکتا ہوں، میں اس کو بہن کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ میری حقیقی بیٹی نہیں ہے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اچھا پھر کیا کہا یہاں تو یہی کچھ ہے، انہوں نے کہا یہ پھر یہی کچھ ہے، یہ برائی یہاں عام ہے، تو گناہ تو پھر ہے یہاں، تو نہیں کہنے کہ یہاں تو عام ہے یہ بات، انڈیا میں نہیں ایسے ہوتا۔ ہاں انہوں نے کہا یہ بات تو عام ہے، انہوں نے کہا عام ہو یا نہ ہو، گناہ تو گناہ ہے۔ انہوں نے کہا بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ ایک دائی جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اصلاح کی ہے اس نے خود عمل کر کے دکھایا۔ چلو آپ لوگ پیچھے تھے، آپ نے اس کی بات کو برائی میں بنا دیا،
کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، ان کو انعام دے دیتے، ان کی حوصلہ افزائی کر دیتے. ان کا میں دعوت قرآن کی دے رہا ہوں، میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، میں غیر اسلامی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے، میرے لیے لائق ہی نہیں ہے. اور آپ لوگ مجھے آگے سے کہہ رہے مسلمان لوگ کہ یہاں تو عام ہے. انہوں نے کہا عام ہے تو گناہ بھی ہے. پھر یہ چاہے جتنا مرضی عام ہو جائے، گناہ گناہ ہی رہے گا، وہ ثواب نہیں بن سکتا. لہذا سوال کس سے کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے پوچھئے جو دین کو جاننے والے ہیں، جن کو سمجھ بوجھ ہے. جن کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے وہ دین کے فیصلے کریں گے. انہوں نے تو اپنی خواہشات کے مطابق دین بنا لینا ہے. اپنے تو ایسے ہی مولوی بنایا ہے نا. ہے نا ایسے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ہے نا. پورے سال ماں باپ کی نہ دعا کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. سال میں ایک دن آ جاتے ہیں، برسی کا دن ہے، چلیں جی امام صاحب 2 لاکھ دے رہے ہیں، آپ نے بڑا اچھا سا ہم کھانا آپ کو پہنچائیں گے. آپ نے بچوں کو بٹھا کے 10 قرآن مجید ختم کروانے ہیں. عالم بھی خوش، قاری بھی خوش، سب خوش. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. ہمیں بھی تو ایسے امام چاہیے. ہمیں نہیں پڑھتے اور ہمیں اس سے کوئی غرض ہے؟ نہیں، مجھے یہ بتائیے، ہمیں اس سے کوئی غرض ہے کہ صحیح پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم اپنی تسلی کے لیے ہم کہتے ہیں ہم نے دیگے پکوا دی، ماں باپ پہ بڑا احسان کر دیا. کون پڑھے نمازیں؟ بس پارا پڑھتے ہیں یا پھر آخر کو پڑھ دیتے ہیں بس. تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہے ہیں. کئی دفعہ ہم نے ایسے کیا. نہیں، اس میں مجھے بتائیے بچوں کا کوئی قصور نہیں. بچے بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ اچھا، شریعت نے ہر وہ کام ہمیں کہا ہی نہیں جو فطرت سے ہٹ کے ہے. ہمیں ہر وہ کام کہا ہی نہیں جو مشکل ہے. دیکھیے ایک پارہ پڑھنا بہت مشکل کام ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتا ہو کھانا بھی آنا ہے، بڑی مزے کی بریانی آنی ہے، وہ بیٹھ کر پارہ پڑھیں گے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کی بات کرتی ہے کہ خواتین بھی اکٹھی ہوتی ہیں نا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے جیسے پہلے چلے جاتے ہیں 2 سپارے پڑھتے ہیں بیٹھ کے، بس ہو جاتی ہے سچی پوچھے تو. لیکن جو آرام سے آنے والے آرام سے آئیں گے، اینڈ پہ آ گیا 10 سپارہ پڑھ. ادھر نا ڈیریا میں ایک مسجد ہے، میرے اب ملازم، میں نے ان کو درس میں ڈلوایا نا. اب ان کو تو کچھ بھی نہیں ابھی آتا، کلمہ اور بسم اللہ ہی آتی تھی نا. تو میں نے کہا یہ گھر میں نہیں پڑھتے تو ان کو درس میں ڈال دیا. تو ان کو ابھی نہیں آتا تھا، انہوں نے سپارے پکڑا کر ان کو بٹھایا کہ آپ بیٹھ جاؤ. نہیں بھی آتا تو سارے بچے، ہاں یعنی نام تو ہو جانا اتنے بچے نہیں آتا. میں نے کہا تم لوگ کیوں بیٹھے؟ کہتے اس قاری صاحب نے کہا تھا بیٹھنا ہے، اور ایسے لگے کہ یہ پڑھ رہے ہیں. بتائیے. مجھے تبھی تو میں کہتی ہوں دین بہت مظلوم دین بن گیا، دین لنگڑا لولا بن گیا. اور ہمیں ایسا دین چاہیے، ہے نا. ہمارے بچے ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ سال بعد کھانا پکا کے دے دو، قاری صاحب یہ دین بنا دیتے ہیں. جب پڑی ہوتی ہے تو اس وقت کی کیا احکام ہے؟ یعنی مثلا دیکھیں، ہاں میں آپ کو بس سمجھیے، میں آپ کی بات سمجھیے. دیکھیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے گئے. آپ کی زندگی میں آپ کی لاڈلی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، ہے نا. آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا انتقال ہوا. آپ نے کبھی ایسا پکھنڈ مچایا نہیں جو ہمیں ریاکاری کرنی ہے، جو ہمیں دکھاوا دکھانا ہے. آپ نے کبھی نہیں ایسا کام کیا. ان کے تو شب و روز تھا، اس کو حفظ کر رہے ہیں، سب کے سب پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں، سب نے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سب نے دین سیکھنا ہے. آج ہم نے دین سیکھنا نہیں، آج ہم نے صرف پڑھنا ہے. اور پڑھنا کب ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے. یہ ہم نے خود سے یہ بات نکال دی. ہماری خواتین اکٹھی ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی اتنا ویلا ہوتا ہی نہیں تھا جیسے ہمارے ہیں. پہلے دن بھی گئے، دوسرے دن بھی گئے، تیسرے دن بھی گئے. اب کیا مانگ مانگ کے کڑے پہن کے جا رہے ہیں، انگوٹھیاں پہن کے جا رہے ہیں، بہترین جوڑے پہن کے جا رہے ہیں. جانا فوتگی پر ہے، اب 3 دن جانا ہے. اچھا وہ دوسری فوتگی آ گئی نا، ابھی تو پہلی گزری تھی. وہ جو سوٹ وہاں پر پہن کر گئے تھے اب یہاں بھی نہیں پہن کے جانے. سمجھ آتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں. نہیں، جب میت پڑی ہوتی ہے تو باتوں وغیرہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے ہی کسی کی اطلاع ملے کوئی فوت ہو گیا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میت کی بخشش کی دعائیں ہیں. میرے نبی یہ بتا کر گئے، اس کی بخشش کی دعائیں پیپر پر چھپائیں، سب کو دیں. آپ نے پڑھنا ہے، آپ یہ پڑھیں. ہم نے اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے نا، ہم نے بتایا نا وہی نا ترجمے کے ساتھ نہیں ڈر رہے ہوتے کہ یہ بندہ مر گیا یا اتنا یعنی دکھ میں. دعائیں پڑھیں. دیکھیں پیچھے بیٹھی ہے نا، جو سامنے بیٹھی ہے وہ 2 منٹ خاموش ہے، وہ پیچھے والی پوچھے اچھا فلاں کا ہو گیا، آپ کے بچوں کی شادی ہو گئی، آپ کے بچوں کی یونیورسٹی میں. میں آپ کو بتاؤں، ہم ان کو نہیں روک سکتے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
یہ جو باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں بس 6 مہینے بعد تو سارے خاندان سے مل رہے ہیں, سال بعد سارے خاندان سے فوت کی پر مل رہے ہیں, تو اب کیوں نہیں وہ باتیں کریں گے؟ کر لیں باتیں. ان کو وہ غم ہو ہی نہیں سکتا جو قریب بیٹھے ہوئے. ہاں اچھا, ہاں یہ ضرور ہوگا جب گلے ملیں گی او کر کے روئیں گی اور بہن کریں گی, ایک آنسو نہیں ہوتا. ہے نا. لیکن میت کے آس پاس بیٹھ کے باتیں کرنے سے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں, گناہ کی ہم بات یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں جو دعا کرتا ہے بخشش کی دعا, اس کے اجر میں اضافہ اپنے بھی ہوتا ہے اور میت کے بخشش کی بھی دعا ہو جاتی ہے نا. ہاں دعائیں کریں, لیکن اگر کوئی باتیں کرے ہم اسے نہیں کہہ سکتے گناہ کی بات ہے, نہیں کہہ سکتے. تعزیت کے لیے آئے انہوں نے تعزیت کر لی. دیکھا ہوگا کئی گاؤں میں نا کیا کرتے ہیں, جب وہ روتی ہے نا تو اس میں نا ایک دوسرے کو گالیاں نکالتی ہیں, تانے دیتی ہیں, جیسے کہ میرے نبی نے منع کیا. سسرال والے دوسروں کو میکوں کو اور میکے والے سسرال والوں کو, یہ بہت عجیب سی بات ہوتی ہے. آپ نے تو ابھی میکا میں نہیں دیکھا ہوگا. نہیں تو میں آپ کو بتاؤں, عورتیں اس نہج تک بہت جلدی پہنچتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی, تھوڑا سا غم ہو جائے. کا بیٹا جوان بیچارے کی ڈیتھ ہوگی, بالکل ینگ لڑکا, اب اسی کی نندے اس کو لاری تو ساڈا کھا گئی پتر, ایسے ہاں تو ایسے کر سکتے یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آ تو رہی. کیوں نہیں کریں گے, ایسے کریں گے. بیچاری کو دیکھو, وہ اس کا بچہ مر گیا اور وہ بیٹھی ہے اور سن رہی ہے, اور وہ اس کو دے رہی. جہلیت اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یعنی دعائیں کر سکتے ہیں. سنت سے ثابت نہیں ہے میرے نبی نے سپارے دیے. اچھا ویسے بڑا کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ نہ کرو, جو سب بیٹھی ہوتی ہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تب نہیں پیٹھ ہو رہی ہوتی. پہلا کلمہ پڑھے, پہلا کلمہ پڑھے. ہاں تو وہ تو یہ ہے نا کہ اللہ کو ذکر ہو, باتیں کرنے کی نسبت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. میں آپ کو بتاؤں, کبھی آپ نا وہ پیپر ہم دکھائیں گے آپ کو جو میت کی بخشش کی دعا ہے نا, اس میں کیا ہے, یا اللہ اس کو بخش دے, اس کے لیے قبر کو کشادہ کر, اس کے گناہوں کو دھو ڈال. یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی دین مکمل چھوڑ کر گئے آپ کی زندگی میں. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی نا کہ جو جنازے کے پیچھے ہنستا ہے, یعنی جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو زنا جتنا جو ہے نہیں یہ خود سے بات بنائی, نہیں یہ خود سے بات بنائی. نہیں ہاں یہ ضعیف. اچھا ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی بات کو اہمیت بتانے کے لیے اتنی زیادہ شدت بتا دیتے ہیں, ہے نا. اس کا اتنا بتایا کہ جب کوئی میت مثلا بازار سے گزر رہی ہے, لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی ہنس رہا ہے, چل رہا ہے ایسے, اس وقت چپ نہیں کیا تو اس کو اتنا گناہ ہوگا. میرے نبی یعنی کوئی کرسچن کا بھی جا رہا ہوتا تھا نا تو آپ سائڈ پر کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کہتے تھے انسان تو ہے, ہم نے انسانیت کا لحاظ کیا, بس آپ نے کہا انسان تو ہے نا, انسانیت کا لحاظ کیا آپ نے. یہ لوگ جا رہے ہیں, بس باقی اس کے علاوہ میں کہتی ہوں اگر کوئی ہنس لے تو جو زنا والے کام ہیں وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, وہ ہم بھول چکے ہیں گناہ کیا ہیں, وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. وہ بتاتے نہیں. عورت کا ننگے منہ باہر نکلنا, عورت کا بند سور کے نکلنا, عورت کا خوشبو, عورت کا مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرنا, یہ زنا کی باتیں ہیں, یہ زنا ہے. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت ایسے جائے تو اسے چاہیے گھر جا کر غسل زنا کرے, اس کی خوشبو. میں نے آپ سے کہ آج کل کچھ لیڈیز ہیں, عورتیں ہیں, وہ بھی جیسے ملتی ہیں تو ایسے بڑے عجیب سے ٹچ, اور یہ چیزیں بھی تو پھر گناہ. بالکل. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں کیا ہے, ہم یورپ سے بہت امپریس ہیں نا. ہاں جی جی. لیکن ہمارے یہاں تو یہ اب ہے نا, تو لیکن سعودیوں کو دیکھیں نا, وہ جب ملتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ مردی کتنی دفعہ وہ منہ چومتے ہیں ایک دوسرے کا, 1 دفعہ 2 دفعہ, کتنی دفعہ. آپ یعنی ابھی بھی اگر کوئی بہت بڑا ان کا وہ جتنا ہوگا نا سفیر یا کوئی آتا ہے, ان کا ملنے کا طریقہ یہی ہے. اچھا ہماری یہ آج صورت رہ جائے گی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کم جاؤ بس اس کا یہ کہ نام سے اپنی کرو. آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, آپ نے لوگوں کو فالو نہیں کرنا, آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے نا, آپ نے لوگوں سے امپریس نہیں ہونا, آپ نے سیدھا صاف ستھرا دین سیکھنا ہے, آپ نے قرآن پڑھنا ہے. میرے نبی نے, میرے رب العزت کی ذات نے ہر بات کھول کھول کر بتا دی. آپ قرآن مجید کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو سیکھیں, آپ حدیث کو سیکھیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, یہ تو جاہل ہیں, لا یعلمون, ان کو تو دین کا علم ہی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھئے جن کو دین کا علم ہے. اللہ ہمیں کتنی پیاری پیاری نصیحتیں کر رہا ہے, سارے مسئلے ختم ہو جائیں.
انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اگر لوگوں کو خوش کرتے رہے نا، لوگ یہ بات کہتے ہیں دین کی ایسی بات ہے، ہمارے عالم ایسے کہتے ہیں، ہم نے یہ پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی تو یہ آپ کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً بے شک یہ ظالم مشرک لوگ ایک دوسرے کے جو مددگار بنے ہوئے ہیں وہاں پر ظالم جو ہے ظالم بن جائیں گے، اور اللہ جو ہے واللہ ولی المتقین، اور بے شک اللہ اس دن متقی لوگوں کا مددگار ہوگا۔ ھذا بصائر للناس، یہ ہیں آنکھیں کھولنے والی باتیں، وہدن، اور یہ ہیں ہدایت کی باتیں، ورحمتن، اور یہ ہیں رحمت کی باتیں ان کو لیے، لقوم یوقنون، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نیک اور بد لوگوں کو برابر کر دیں گے، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے فرما برداری کی، جنہوں نے ظلم و زیادتی نہیں کی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جنہوں نے خوب عیش سے زندگی گزاری، خوب پیسے اڑائے، خوب جمع کیے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، کوئی ظلم و زیادتی کی تمیز نہیں کی، کیا ہم ان کو قیامت والے دن برابر کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے، بری ہے یہ بات جو تم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہو یا ایسا سمجھتے ہو۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، اور اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ وہ جزا دے ہر جان کو جو اس نے کمایا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہو، جو دل میں آئے، جو اچھا لگے کر لیا۔ ایسی فرما برداری تو کس کی کرنی تھی؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ کہہ رہے کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے کہ اس کی بات مانتا ہے۔ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے ایسے شخص کو گمراہ کر رکھا ہے اس کے علم کے باوجود، یعنی اگر اس کو شعور نہیں اس بات کا کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، چاہے وہ سائنسدان کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ ڈاکٹر کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ انجینئر کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ پروفیسر کیوں نہ ہو جائے، اللہ کہہ رہے وہ گمراہ کا گمراہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بات ماننے والا وہ ہدایت پر ہے، وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ لہذا ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ کس کو ہم بڑا جانیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کو، اپنے ناہی خواہشات کو، اپنے نفس کو۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں پھر تو تم نے اپنے رب کو، اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ ہم یہ کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، جب میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے دل کو یہ بات اچھی لگے، میرے دماغ میں وہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، میرے رب کا حکم ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ کرنا ہی کرنا ہے۔ وختم اللہ علی وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ کن کے؟ جنہوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا۔ دیکھیں جو نوجوان نسل ہے، ینگ ہیں، ہے نا، اتنی موٹی موٹی انگلش کی بکس پڑھتے ہیں لیکن شعور نہیں ہے، سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں۔ خواتین کھڑی شیشے پی رہی ہیں، عقل فکر دنگ ہو جاتی ہے، اتنی بہترین تیار شیار، بال کٹے ہوئے، بہترین کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں بیگ، اور کیا جی کش لگا رہی ہیں، دھواں دھواں کر کے کھڑی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا ان کو؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو جب معبود بنا لیا، اس کو خدا بنا لیا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پردے لگا دیتا ہے۔ ڈاکٹری بھی کر رہی ہیں تو انہیں نہیں سمجھ آتی کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، اس سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آتی۔
ماں باپ نے جہاں رشتے کر دیے کریں، ماں باپ ترلے منتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری تو اس سے دوستی ہے، ہم نے تو اس سے عہد و پیمان کر لیے، ہمارے تو اس سے وعدے ہیں، شب و روز میرے اس کے ساتھ گزر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں شادی کرنی ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جس نے اپنے خواہشات کو، اپنی مرضی کو خدا بنا لیا، اس کو نہ دل کو کوئی بات سمجھ آئے گی، نہ اس کے کانوں میں کسی کی کوئی بات پڑے گی، نہ اس کو آنکھوں سے کچھ نظر آئے گا، ایسا لگتا ہے جیسے مہر لگ گئی، اب اسے حق بات سمجھ نہیں آئے گی کہ والدین میرے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی مگر ایسی زندگی جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم اس میں خود ہی مرتے ہیں اور ہم اس میں خود ہی جیتے ہیں، اللہ رب العزت کچھ نہیں کر رہا، بس آ گئے ہیں، جب دل چاہے گا، جب ہوگا تو پھر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے نہیں ہم ہلاک ہوتے مگر ایسا ہی زمانہ کی گردش کی وجہ سے، یعنی جیسے کہتے ہیں چرند پرند پھول پتے سبزہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہم انسان بھی ختم ہو جائیں گے۔ گرمی لگ رہی ہے اب آپ لوگوں کو، تو چلا رہے ہیں اسی ہیں صحیح۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ تو محض گمان سے کام لے رہے ہیں، محض یہ تو تکے لڑا رہے ہیں، مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دیوار کے اوپر اگر ایک چھپکلی بھی دیکھ لیں کیا حالت ہماری ہوتی ہے، ہم ڈرتے ہیں، عجیب سی ہمیں وحشت سی ہوتی ہے، عجیب سا اس کا جسم، اور عجیب سے اپنے آپ کو گھن ہمیں فیل ہوتی ہے اس سے، اور عجیب سا محسوس ہوتا ہے زمین کے اندر۔ یقین مانے یہ باغ کی جو کھدائی ہوئی پار کی، سانپ نکلے اور اتنے ڈڈو نکل آئے، کیا کیا کچھ زمین کے نیچے ہے، اور گھر کے اندر اگر ایک ڈڈو آ جائے تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو نکالیں پہلے، منو زمین کے اندر چلے جانا ہے، وہاں پر ہمارا کیا بنے گا؟ اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ یہی تو مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، اژدہے، سانپ، بچھو، ان سے بچنے کی تیاری میں نے اور آپ نے، ہم نے خود کرنی ہے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے رب کو تنہائی میں سب کے سامنے راضی کر کے، تبھی ہمارا بچاؤ ہو سکتا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ کوئی جا کر دیکھتا ہے، اسی وقت بھی جلدی ہوتی ہے، بس جلدی چلو جلدی چلو، اپنی اولاد ہی کیوں نہیں ہے، گرمی بہت ہے، جائیں گھر جا کر اے سی چلا کر ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تکے ہیں کہ قیامت نہیں آنی، ایسے ہی بس زمانہ گردش جو ہے جو آ گئی دنیا میں، بس ایسے ہی جی رہے ہیں، اور ایسے جیسے پتے گر جاتے ہیں پھر نئے پتے نکل آتے ہیں، بس ایسے سلسلہ چل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اتنی باتیں تو اللہ نے بتائیں، اتنی دفعہ تو ہمیں سمجھایا اللہ نے، مرنا برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، اس کائنات کو میں نے بنایا اور اس کائنات کو ختم کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، نہیں ہوتی ان کے پاس دلیل کوئی بھی مگر یہی کہتے ہیں، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، زندہ کر کے لے آؤ نا ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈیاں لے آتے تھے، اے نبی اس میں جان ڈال کے دکھاؤ۔ میرا نبی جب فرما رہا ہے کہ میرے رب نے کہہ دیا، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے دوبارہ اٹھانا، میرے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنے کی صحیح معنوں میں تیاری کریں، اپنے رب کو راضی کر کے جائیں، نیک کام کر کے جائیں۔ تو کہتے تھے کہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے مجھے تو کچھ اختیار اللہ نے ایسا نہیں دیا، اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرے گا، اور وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں مارے گا۔ میں نے تو کبھی نہیں یہ دعویٰ کیا میں کسی کو زندہ کر سکتا ہوں،
میرے نبی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. عقل کے اندھوں پر دیکھیں کیسے پردہ پڑا. نبی سے کہہ رہے ہیں نبی اس ہڈی کو زندہ کر کے دکھاؤ. لے کر کیوں نہیں آ رہے؟ اما یتسالون عن النبأ العظیم. کب آئے گی وہ قیامت کی گھڑی؟ کہتے رہتے ہو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی. اے نبی ان سے کہیے یحییکم ثم یمیتکم. اللہ ہی ہے جو زندہ کرے گا اور اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کو مارے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وللہ ملک السماوات والارض. سنو اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والے اللہ کہہ رہے ہیں بڑے خسارے میں ہوں گے، کیونکہ وہ باطل کا انکار کرتے رہے. اس دن بہت بڑا ان کا نقصان ہوگا. تیاری نہیں کر کے آئے. یہاں جو کچھ لے کر آنا تھا وہ تو لے ہی نہیں آئے، وہ تو اکٹھا ہی نہیں کیا. سب دنیا کے لیے جمع کرتے رہے، وہ تو وہیں رہ گیا. اللہ کہہ رہے قیامت کے دن، اس دن خسارے میں ہو جائیں گے سب لوگ جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، جو اس صورت کا نام ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف. یعنی وہاں پر ہر ایک کی ندا ہوگی فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا نام اعمال پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہر امت کو، قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم ابراہیم کو اور قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بھی بلایا جائے گا. ہر امت کو بلایا جائے گا. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے آج ہے وہ دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم اعمال کر کے آؤ گے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ ہمارا تیار کردہ نامہ اعمال ہے. یعنی جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا بڑے بڑے صحیفے. یعنی بچوں کا جب سال ختم ہوتا ہے کتنی بکس ہو جاتے ہیں، کتنے رجسٹر ہوتے ہیں. انسان کہتا ہے ردی نکالو اور اتنی ردی نکل جاتی ہے. ایک سال کے اندر بچے اتنا لکھ لیتے ہیں. اور ابھی وہ دن رات نہیں لکھتے. اندازہ لگائیں کتنا پکا بندوبست ہے، کتنا پکا انتظام ہے اللہ کا. آج یہ کمپیوٹر ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ بٹن دباؤ کتنی ہسٹری نکل آتی ہے پرانی. سیف ہے جتنی مرضی پرانی ہو. میرے رب العزت کی ذات کیا اس دن نہیں نکال سکے گی؟ سب کے رجسٹر نکل آئیں گے، سب کے صحیفے. یوں بٹن دباتے اتنا بڑا پیپر نکل آتا ہے. آپ نے کیا شاپنگ کی، یہ لیجیے اتنے لمبے پیپر پکڑ لیں. اور انسان کہتے ہیں اچھا کیا دیکھیں بھائی کیا چیز لی، کیا وہ اتنا بڑا پیپر پکڑا دیتے ہیں. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ تمہارا نامہ اعمال جو ہم نے تیار کیا تھا حق کے ساتھ، سچا گواہی دینے والا. یہ وہ ریکارڈ ہے جو ہم نے تمہارے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا. تمہاری ہر بات تفصیل سے بتا دے گا. ایسا نہیں کہ بھئی چوک گئے، بھول گئے. فرشتے ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ غفلت نہیں کرتے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہو یا نہ ہو کہ فرشتے لکھ رہے ہیں. فرشتے تو لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں کوئی ایک دن کی ریکارڈنگ ہماری سنا دینا ہم خود حیران ہو جائیں گے. ارے لو ہم ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا اچھا یہ بات کی تھی. فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ نے اتنا پکا انتظام کیا. اور یہ بات اللہ نے ہمیں بتائی ہے بندے الرٹ ہو جاؤ، ہمارا پیپر آؤٹ ہے. اب سولو کرو. چیٹنگ کرنی ہے کر لو. اس کو دیکھو اچھا یہ کتنی نیک ہیں، یہ کیسے اعمال کرتی ہیں، کتنے اشراق پڑھتی ہیں، کیسے نوافل پڑھتی ہیں، یہ رات کو کیسے سوتی ہیں. چیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں کریں. یہ کتنے خشوع و خضوع والی نماز پڑھتی ہیں، یہ کتنے غصے پر کنٹرول کرتی ہیں. کر لو یہاں پر چیٹنگ. پیپر تو آؤٹ ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. کر لیں جتنی مرضی چیٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ برائی میں مقابلہ بازی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان معاملوں میں ہم نے ریس کر لی تو ہمیں عزت بہت ملے گی. کبھی بھی نہیں ملتی.
رب کی فرما برداری میں عزت ہے. میرے نبی کی عزت دیکھیے، رہتی دنیا تک اذان میں نام، جب ان کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں، نماز میں درود، عزت کتنی ملی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں. میرے نبی کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں، بہت محنت ہے میرے نبی کی. آج تو ہمیں آرام سے دین مل گیا. میرے نبی کی بڑی جد و جہد ہے. میرے نبی کو اپنی امت کی بہت فکر تھی. امتی امتی، میری امت کا کیا بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ سب نبی بیٹھے ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کھڑے ہوں گے. صحابہ کرام آئیں گے، اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیں. انبیاء آئیں گے، آپ بیٹھ جائیں. آپ کہیں گے میری امت، ان کا بھی حساب کتاب ہونا ہے اور میں بیٹھ جاؤں، میں مطمئن ہو جاؤں. میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میری امت پریشان کھڑی ہو، ان کا حساب کتاب کا وقت قریب ہے اور میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ میرے نبی نہیں بیٹھیں گے. اور آج امت ہے کہ غافل ہے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ لکھوا رہے ہیں، جو کچھ وہ لکھوا رہے ہیں، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم سب کچھ لکھوا رہے ہیں. فرشتے مستقل لکھ رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے، اعمال صالح کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنے رحمت سے جنت میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آج پریشانیاں آ رہی ہیں، آج بیماریاں آ رہی ہیں، آج تکلیفیں آ رہی ہیں، آج سختیاں آ رہی ہیں، لیکن اگر رب ناراض نہیں ہے تو ہم کامیاب ہیں. آج بڑی پرسکون زندگی ہے، مزے میں ہے، عیش میں ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ کامیابی نہیں ہے. ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں، عتبہ شیبہ کو دیکھ لیں، سردار تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ساری زندگی. ان کا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھا جنگ کے بعد آپ نے کہا دیکھو کیسے جہنم رسید ہو گئی ہے. بڑا تکبر تھا انہیں، بڑا گھمنڈ تھا. اور ایسا گھمنڈ ابو جہل نے کہا، وہ جو 2 بچے تھے مارنے والے، اس نے کہا کہ جب مجھے مارنا نا تو مجھے ذرا نیچے سے مارنا تاکہ جب میری گردن رکھی ہو تو پتہ چلے یہ سردار کی گردن ہے. ایسا غرور، تکبر، گھمنڈ ہوتا ہے واقعی انسانوں کے اندر. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے پھر بھی تکبر کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم بیوقوف لوگ مجرم بن گئے، سب کچھ تم نے بھلا دیا. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، آوازیں آتی رہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. تم نے کہا نہیں، سارے کام کرنے ہیں، ٹائم ہی نہیں میرے پاس نماز پڑھنے کا، فرصت ہی نہیں ہے. تم نے تکبر کیا اور تم مجرم بن گئے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جائے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، نہیں ہے مگر یہ تو گمان ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں. یعنی بحث بحث کر کے آپس میں اس کو جھٹلا کے اس کو جھٹلا، یہ جھوٹا، یہ بات دل کو نہیں اچھی لگی، پسند نہیں آئی بات، اس طرح کہہ کہ تم نے گمان اپنے کر کے اور تم نے ایسا رویہ کیا کہ بس ہمارے تو دل کو بات نہیں لگتی، ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ واقعی قیامت آنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے پھر ان کے تمام برے اعمال جو انہوں نے کیے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جہنم کا مذاق. کفار یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جہنم میں درخت کیسے ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے آگ کے اندر بھی درخت ہو. مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیسا ان کے نبی ایسی باتیں کرتا ہے.
تو اللہ کہہ رہا ہے برے گھیر لیا جائے گا، ان کے سامنے آ جائیں گے برے اعمال، اور انہیں گھیر لیا جائے گا اللہ کے رسول کی جن جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کیونکہ اس دن بھاگ کر کہیں جا نہیں سکیں گے۔ وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے آج ہمارے ملاقات کے دن کو بھلا دیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اب تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ لہذا یہاں رونے دھونے چیخنے چلانے کا فائدہ کوئی نہیں، عذاب سے چھٹکارا کسی صورت نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا۔ حضواً وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ کہتے ہیں نا کیسا ان کا دین ہے، عورت کا کوئی خواہشات نہیں اپنے آپ کو کیا پردے میں لپیٹ لے، اس کا دل نہیں چاہتا بنے سنورے ہیں، اپنے آپ کو پابندی میں رکھ لے، کیا یعنی یہ کیا نمازیں پڑھتے رہے، جب دل چاہے انسان اٹھ کے پڑھ لے، جب دل چاہے انسان ڈرے اللہ سے، کیا ہر وقت ڈرتے رہیں سچ بولیں، جب دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہو تو بے وقوفی ہے انسان سچ بات کرے، حق بات کو چھپا لو، اپنا فائدہ دیکھو، اپنی دنیا بناؤ، یہ کیا سچ بولیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے اس دنیا کو دھوکے کو جو ہے اس دنیا کی زندگی نے جن کو دھوکے میں ڈال دیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو انہیں اس دن نہیں نکالا جائے گا جہنم سے جتنا مرضی معافی مانگے، اور وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، انہیں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ نے توبہ کا موقع کب دیا ہوا ہے؟ آج ہمیں دیا ہوا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، یا اللہ آپ نے آج ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو آپ دھو ڈالیں، آپ مٹا دیں، آپ ختم ہی کر دیں، ہم دوبارہ کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ سے وعدہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زنا سے بھی بڑا گناہ ہو مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا اللہ کا ظرف ہے۔ ہم کہتے ہیں 2 دفعہ سمجھایا تھا، اب 3 دفعہ سمجھایا، پھر کر دی غلطی، 5 مرتبہ تو ہم ٹھکا ہی کرتے ہیں خوب، پھر 10 مرتبہ کے بعد ہم کہتے ہیں نظر ہی نہ ہو، جاؤ ہماری نظروں کے سامنے نہ آؤ۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں کتنی دفعہ معاف کرتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَانِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کر لو، پلٹ آؤ، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ رب العزت کی ذات کیا کرے گی؟ معاف کر دے گی۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا نہیں معاف کرنا۔ اللہ کہتا ہے آؤ معافی مانگو، مجھے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو گناہ کریں، غلطی کریں، غلطی سے غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں، ارادتاً نہیں، غلطی سے غلطی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ آپ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں وہ بندے، مجھے بہت پسند ہیں جو مجھ سے معافی مانگیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام کی تمام تعریف حمد اس ذات کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ بڑا غالب زبردست خوب حکمت والا ہے۔ شروع میں بھی اللہ کا تعارف، سورت کے اینڈ میں بھی اللہ کا تعارف۔ اب اگلا ہمارا پارہ شروع ہونے لگا ہے، پارہ نمبر 26، 25واں پارہ ہمارا لمبا ہو گیا تھا، اب ہمارا پارہ شروع ہو رہا ہے، سب 5 بجے تک کلاس ختم کریں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سورت احقاف، ٹھیک ہے، اس سورت کے اندر احقاف کا تذکرہ آتا ہے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے بھربھرے ٹیلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں احقاف۔ تو یہ 1090 میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ مکہ کا آخری دور تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے دعوت دے چکے ہیں، لیکن دشمن ہیں تکبر، یعنی پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپی عبادت کرتے تھے، پھر آپ کو کہا آپ اعلانیہ دعوت دیں، 3 سال کے بعد آپ نے اعلانیہ دعوت دینی شروع کر دی۔ جب آپ نے اعلانیہ دعوت دی تو اس کے بعد ضد، اکڑ، تکبر دکھانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا سرکشی کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز، مذاق، پتھر مارنا، ٹھیک ہے، آپ کو حقیر جاننا، ظلم و زیادتی، مخالفت،
بہت زیادہ انہوں نے کرنی شروع کر دی، ظلم کے انتہا کرنی شروع کر دی، مار پیٹ کرنی شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، میرے نبی سجدے میں گئے تو میرے نبی کے کندھوں کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی کہ ایسے روح پرواز ہو جائے، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان سرداروں کو روک سکے۔ فاطمہ تک پہنچے، فاطمہ آؤ دیکھو تمہارے بابا جان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وہ آئیں اور وہ رو رہی ہیں، اور وہ پھر انہوں نے اٹھائی۔ تو ظلم کی انتہا، مار پیٹ۔ تو اس صورت یہ حالات ہو گئے تھے۔ اس صورت کے اندر دوبارہ انہیں دعوت دی گئی توحید کی، شرک نفی اور رسالت، عقیدہ رسالت پر بات کی گئی، اور رسالت کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور عقیدہ آخرت اس صورت کا موضوع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب، خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ اپنی کتاب کا تعارف کروایا، قرآن کی جامعیت بتائی، اپنی ذات کا تعارف کروایا، اپنی قدرت، اپنی شان کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ دیکھو ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کائنات کا ایک مقصد ہے، جو کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ والذین کفروا عما انذروا منذرون، دیکھو جو کفر کریں گے ان باتوں سے جن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا کہ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ماذا خلقوا من الارض، انہیں کو دکھائیں تو صحیح کیا انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہے۔ یعنی الہ جو ہے اس کے اندر لازمی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خالق بھی ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کو جو خالق بنا لیتے ہیں، اپنا مالک بنا لیتے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا بھی کیا ہے۔ رب العزت کی ذات نے تو آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے علاوہ جس کو یہ الہ مان رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کی آسمان میں کسی قسم کی کوئی شراکت ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، ان سے کہو لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اگر ہے، یا کوئی ایسی روایت یا کوئی علم، کوئی بھی ثبوت ہو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے، اور من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اور جو اس کو جواب ہی نہیں دیتا قیامت کے دن تک، اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارے۔ وہم عن دعائہم غافلون، حالانکہ وہ تو ان کی دعا سے بھی غافل ہیں۔ یعنی کوئی سورج، چاند، ستارے، پتھر، درخت، فرشتے، انبیاء، ولی، کوئی بھی چیز ہو جائے اگر ان کی پوجا کریں، یہ کچھ بھی پیدا خود نہیں کرنے والے، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ تو خود خالق نہیں ہے۔ ان کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادات میں اکیلا یکتا ہے، اس کی صفات کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو لہذا کسی کی بھی اگر عبادت کرنی ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پکار سنتا ہے، کیا اس نے کچھ پیدا کیا ہے، کچھ اس نے بنایا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مزاروں پر جاتے ہیں، جتنے بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یوں کیا ان کو خوش کرنے کے لیے، یوں کیا ان کو خوش کرنے کے لیے، یا آج ہماری سفارش کریں گے، یا آج ہمیں بخشوائیں گے۔ اللہ کہہ رہے وہ تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں انہوں نے ہماری کتنی عبادت کی، ہم تو خود ان کی باتوں سے غافل تھے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ہم کیسے بخشوائیں یا اللہ ان کو، ہمیں تو اپنی فکر ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔
جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا استبرأ الذین اتبعوا مع الذین اتبعوا ورأوا العذاب لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. کہیں گے یا اللہ ہم تو ان کو خوش کرنے میں لگے رہے، اور کہیں گے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو ان کی اس عبادت کا ہم برات کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں علم، ہم نے ان سے کہا ہی نہیں تھا، یہ خود ہی لگے رہے. تو لہذا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کہتے ہیں کافر، لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب آتا ہے ان کے پاس حق، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں. دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ ام یقولون افترا، پھر کہتے ہیں اس نبی نے تو خود ہی گڑھ لیا ہے. قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہے تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ میں تو تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اتنی بڑی دلیری کے ساتھ یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ سوچو تو صحیح، اگر میں خود گڑھوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فی، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، ماننا تم نے ہے نہیں اور اعتراض تم کرتے رہتے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان. اللہ رب العزت کی ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم جو یہ جو باتیں کر رہے ہو نا، اعتراض کر رہے ہو میرے اوپر، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں کوئی نئے رسول تو نہیں ہوں. وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم تو کتنی بات بڑھا کے کھڑے ہیں، ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے نا، اللہ تو ٹالنے والا، محمد تو کبھی ٹالتا ہی نہیں ہے. اللہ تو جھولیاں نہیں بھرتا، محمد تو جھولیاں بھرتا ہے. یہ ہماری محبت، یہ ہماری عقیدت ہے نبی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وما ادری ما یفعل بی ولا، مجھے تو خود بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. ہم اتنے اندھے ہو گئے عقیدت میں، فرما برداری کرنی نہیں، اور چومنا ہے ہم نے انگلیوں کو جب نبی کا نام آئے، جب اذان سنے، اور ہم چوم کے سر پہ دوپٹے لے کے اور ہم کہتے ہیں بس مقصد پورا ہو گیا. اے نبی ان سے کہیے مجھے تو خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں تو تمہیں ایک کھلم کھلا ڈرانے والا انسان، بشر ہوں میں. یعنی اس دور میں بھی یہ فتنہ رہا کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ نبوت اور بشریت کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے، کہ ایک آدمی بشر بھی ہو اور نبی بھی ہو. تو لہذا انہوں نے عیسیٰ کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور یہ فتنہ آج بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی جو ہے نور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں. تو یہ اس دور اس وقت بھی یہ اعتراض تھا اور اب بھی یہ اعتراض ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یا تو نبی ہوگا، اور پھر وہ اگر نبی ہے تو وہ بشر نہیں ہے. تو کتنی جگہ ہم نے پڑھا قرآن مجید میں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہیے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. نبی پر غم آئے، نبی کی اولاد فوت ہوئی، نبی کی زندگی میں بیوی فوت ہوئی، نبی کی زندگی میں چچا کا انتقال ہوا، خوشی کے دن بھی آئے، غم کے دن بھی آئے، وہ ہمارے بھی تو ہیں. اپنے شادیاں بھی کیں، آپ کھاتے پیتے تھے. اس دور میں بھی کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، یہ کھاتا بھی ہے، یہ پیتا بھی ہے، یہ شادیاں بھی کرتا ہے. وہ کہتے تھے نبی ایسا ہونا چاہیے جس کے تقاضے دنیا کے نہ ہوں. اگر اس نبی کے یہ تقاضے نہیں ہوں گے تو پھر ہم پیروی کیسے کریں گے؟ تو یہ اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا اور آج بھی یہ مسئلہ ہے. ان نتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو وہی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل ارأیتم ان کان، بس یہیں تک آج ہم رہنے دیتے ہیں، اگلی آیت اور شروع ہونے لگی ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر